الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا سے جہالت دور ہو جائے یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے دل مسلم کا پرنور ہو جائے اور نہ رہ جائے کوئی بنا فرمان محمد کا یہ بندہ عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محبت بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے. قرآن اور رمضان کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے. رمضان اور قرآن کے نال نسبت ہے. ہفتے کے جمعے کا دن پورے ہفتے کا سردار دن ہے، بابرکت دن ہے. مہینے کے وچوں ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے. اور راتاں دے وچوں لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے. آج اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں، صرف سنن سناون تک محدود ہیں، عمل نہیں ہے، عمل چھڑ دیتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نمودی ہے ناری. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیسی ہے؟ فرمایا جنت ایک چٹیا میدان ہے. جنت ایک چٹیا میدان ہے. اس دنیا کے اندر تو عمل کرنا تے تیرے واسطے اس میدان کے اندر مکان تیار ہو جائے. اس دنیا کے اندر تو عمل کرنا تے تیرے اعمال کے نال اس میدان کے اندر درخت لگ جان گے، اس کے اندر نہراں بن جان گیاں، دودھ دیاں نہراں چلن گیاں، شراب دیاں نہراں چلن گیاں، شہد دیاں نہراں چلن گیاں. اگر تیرا عمل ٹھیک نہیں تو تیرے واسطے کچھ بھی. آج اسی ذلیل ہو چکے ہاں. ہر بندہ پریشان ہے، خواہ وہ تاجر ہے، خواہ دکاندار ہے، خواہ کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، ہر بندہ پریشان ہے. کیوں؟ قرآن چھوڑ دیتا ہے اپنی مرضی. اللہ اللہ. اس ماہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوئے. دنیا کے اندر ملنا چل رہی ہیں، اعلیٰ تو اعلیٰ کپڑا تیار ہو رہے ہیں. ایک اعلیٰ کپڑا ہے، کسی کا رومال ہے، رستے سے گر گیا، تین میں نے لگ گیا اسی چھاڑ کے موٹے طرح دسو. لیکن جب مسجد آئیے اللہ کے کلام کا خلاف ٹکیا دے اسی اٹھا کے چما گے، محبت کے نال اکھا تے لاواں گے اور باری دے وچ رکھ دے. دیکھن والا سوال کرے گا
کہ بھائی اتھوں تک کپڑا ملے ہے وہ 100 روپے 200 روپے 500 روپے کا ڈالا ہے. یہ ایک عام جہا کپڑا ہے وہ تو چھڑ کے موڑے تے رکھ لیا یہ تو چمدا کھڑوتا ہے. اوتی نسبت ہے کسی میل دے نال اوتی نسبت ہے لین والے دے نال لیکن یہ دی نسبت قرآن دے نال ہے. رمضان شریف نو درجہ ملیا برکت والا مہینہ بنایا گیا سارے مہینہ کا سردار بنایا تو قرآن دی نسبت تہاڈی میری نسبت قرآن دے نال ہو جائے قرآن دے نال نسبت ہو جائے عمل ہو جائے قرآن دے نال محبت ہو جائے قرآن دے نال ساڈا تعلق ہو جائے تے سان بھی اللہ تبارک و تعالی مرتبہ عطا اللہ اللہ. یہ قرآن وہ قرآن ہے جس نے اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمائے قرآن میں پہاڑ سے نازل کر رہا میرے محبوب یہ قرآن میں پہاڑ سے نازل کر رہا پہاڑ اس بوجھ کو اٹھا نہ سکتے پہاڑ پاش پاش ہو جاتا ہے پانی پانی ہو جاتا ہے. اس قرآن سے خوف سے نال قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتا لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عطا فرمائی ہے اسی دی قدر نہیں کی. قرآن بھی ساڈے کول ہے خدا دا خوف بھی کوئی نہیں. قرآن ایک عام کتاب سمجھے عام کتاب سمجھے. حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے اندر پہنچ گئے. عزیز مصر نے خرید لیا. عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکان کے اندر لے گئے. ایک مکان تو دوسرے کے اندر دوسرے تیسرے کے اندر چوتھے کے اندر پنجویں کے اندر سب نے مکان لے گئے. سارے تالے لا دیتے ہیں سارے دروازے تالے لگ گئے چابیاں ہاتھ یوسف دروازے بند ہو چکے ہیں. چابیاں میرے ہاتھ چابیاں میرے ہاتھ آ میرے نال گھر پھیر کر. حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ اٹھ کی بھی ہوئے وہ جو تے کپڑا پہ پانی کیے آخری وہ میرے پوتے میرے الہے میں اس کو شرم آتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو تے اپنے پوت جو تے کپڑا پا لے آئے میں اپنے رب جو تے کے کپڑا پاواں. قال معاذ اللہ وہ تو جو تے کپڑا تے پانی تے شرم ہوتی ہے. کیا میں نے اپنے رب کو شرم نہیں ہوتی؟ کیڑی جگہ ہے جسے خدا نہیں دیتا چور چوری کر دے خدا بیکتا پہ آئے راضی بنا کر دے خدا بیکتا پہ آئے کوئی کسی کا حق پہ کھاتا ہے خدا نو علم ہے جھوٹ بول رہے خدا سنتا پہ ہے قرآن کی بےعزتی پہ کر رہے خدا بیکتا پہ ہے. تو نماز نہیں پڑھتا خدا دے علم ہے تو جڑا کچھ کر رہے سب
مکہ مکان زلیخا لے کے گئے خدا اتھے ہی ویکھدا پیا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روزے تواڈے تے فرض کیتے روزے دا مقصد فائدہ کی یہ روحانی غذا ہے روحانی غذا ہے روزے دا فائدہ کی لعلکم تتقون روزہ رکھے تے تقوی میں تقوی کس نال دے خدا دا خوف خدا دا خوف پھر عقیدت درست ہوگی یہ ماہ رمضان میں اندر تو ایک کورس کر رہے ہیں ایک کورس ہے تیرا خدا دے عقیدہ بن جائے گا روزہ رکھنا ہے روزہ رکھتا ہے روزے دار چور روزہ رکھ لیتا ہے چور روزہ رکھتا ہے چیز دیکھتا ہے تو بڑی قیمتی چیز ہے کاش کہ میرا روزہ نہ ہوتا کاش کہ میرا روزہ نہ ہوتا یہ دانی ہے دیکھتا ہے موقع ملتا پہ بریائی کا ابدا کبھی روزہ نہ رکھے اندر صحت میں کیوں وہ تو ہن عقیدہ بنے گا کہ میں اگر ایک غلط کام کرنا تو میرا روزہ ٹوٹ جاتی خدا دی نافرمانی ہو جاتی ہن میں خدا بیٹا کے اس وقت تو عقیدہ بن گیا چور دا عقیدہ بن گیا ڈاکو دا عقیدہ بن گیا کہ میں خدا بیٹھتا پیا ہے روزہ رکھے ہوا ہے روزہ نہیں رکھے ہوا خدا اس نے بھی بیٹھتا پیا لیکن عقیدہ کوئی عقیدہ کوئی روزہ رکھے تقوی مل گیا خدا دا خوف روزہ کی چیز صبح سحری دا ٹائم ہے سپیکر چل رہے ہیں ہر مسجد میں اعلان پہ ہوندا ہے اتنے منٹ رہ گئے اتنے گھنٹے رہ گئے آخر تک اعلان ہوندا ہے آتے سحری دا ٹائم ختم ہو گیا کھانا پینا بند کر دیو سحری دا ٹائم ختم ہو گئے سحری دا ٹائم ختم ہو گئے کھانا پینا بند کر دیو اور صرف کھانا پینا تے بند کر دیتا ہے کیوں بند کیتا ہے اس اللہ دا حکم ہے اس اللہ دا حکم ہے ہن تو پہلے اس تو پہلے تو اپنی مرضی کیتی ہے تو ستا ہے اپنی مرضی نال ستا ہے تو بیٹھا ہے اپنی مرضی نال بیٹھا ہے ہن تو میری مرضی کرنی ہے روزہ رکھ لیا ہے کھانا میری مرضی نال پینا میری مرضی نال بولنا میری مرضی نال چلنا میری مرضی نال سمنا میری مرضی نال تو جڑا کچھ کرنا ہے کام کرنا ہے میری مرضی نال کرنا ہے روزہ روزے دی نیت کر لو روزے دی نیت کر لو کہ نیت کرنی یا اللہ دی روزہ رکھ لیا ہے روزہ رکھ لیا ہے ہن کھانا تو تیری مرضی نال تو منع کر دیتا میں نہیں کھاندا ہن پینا تے تیری مرضی نال دل تیرا آرڈر ہو کے دل پیساں او تو پہلے میں پیاس لگی رہے میں پانی نہ پیساں شربت نہ پیساں مکان خالی ہے کوئی بندہ ہی نہیں دروازہ بند ہے اتنے شربت بھی پیا ہے اتنے سارا کچھ پیا ہے پیاس لگ گئی ہے اور بندہ اکلا ہے اتنے پانی نہ پیسے شربت نہ پیسے کیوں وہ داغیدہ بن کے میرا رب بیٹھا پیا ہے ایو ایک مسئلہ سی یاد کر لیا ایک عقیدہ ساڈا بن ویندا رب سن ہر جا تے بیٹھا رب سن ہر جا تے بیٹھا اللہ اللہ
روزہ یہی چیز ہے، کھانا پینا بند کر دے، جھوٹ بولنا بند کر دے، کسی کا حق تلفی کرنی بند کر دے، کسی نال زیادتی نہ کر، تو ایہی نہ کر، تو غلط راہ تے نہیں رہنا، تو گانا نہیں سننا، ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا، فلماں نہیں دیکھنیاں، تو سارا دن روزہ رکھ کے سارا دن کھانا پینا تے بند ہے، لیکن ٹیلی ویژن لا کے دل بہلندا تے روزے نوں توڑ چڑھے تے روزے نوں توڑ دے چڑھے دل لائی بیٹھے ہوں ٹائم پورا کرنے واسطے ٹیلی ویژن لگے ہوا، فلماں دیکھ رہے، گانے سن رہے، مسلمانہ تیرا روزہ کتنے آیا ہے؟ تو کرتا اپنی مرضی پہ ہے، خدا کی مرضی کوئی نہیں کرتا، آکھے ہی میں تیری مرضی کرسا وَبِصَوْمٍ قَدْ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، روزے دی نیت کیتی ہے، آکھے ربا میں تیری مرضی کرسا، ہن تو رو آکھنا تے میں کھانا ہے، شام ہو جاتی آڈر ہوتی کھانا پینا شروع کر دیو، اسے شروع ہوتی سارا دن نہیں کھاتا نہیں پیتا، لیکن جھوٹ بھی بول لے، گالاں بھی کڈ لئیاں نے، ایک دوسرے نوں برا بھلا بھی آکھ لے، جو پانی بھی توڑ لے، پانی بھی توڑ لے، کسی نوں ناراض بھی کر لے، اللہ دے بندے خیال کر، تو خدا نال وعدہ کیتا ہے یا اللہ ہن میری مرضی ختم ہے، تیری مرضی شروع ہو گئی ہے، یہ ہے روزہ۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی صحیح روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بندہ یہ نہ سوچے کہ میرے کو صحیح روزہ نہیں رکھ سکوں، میں رکھا ہی نہیں، جی مولوی آ گیا نا کہ میں ایک روزہ جگہ ٹوٹ جائے توڑ چھڈو نا تو 60 روزہ رکھنا پوسی، ایک روزہ توڑے تھا 60 روزہ رکھنا پوسی، جی جاہل بندہ ہاں وہ سکے بیٹی ڈاڈی شاید میرے ہی نام ہے جی نہ ایک رکھنے آتے نہ وہ ٹوٹ سی نہ 60 رکھنا پوسی، یہ نہیں بھئی تیرے کو جھوٹ نہیں چھوڑتا تو تو روزہ ہی نہ رکھ، ایسے ایسا چھوٹ جاتی، ایسے اللہ تعالیٰ توفیق دیسی، تین سوچنے کی توفیق دیسی، تیرا عقیدہ بننے سی، اللہ یہ رات کے لیے 27 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ ہوئے آخری عشرہ ہوئے اس تاک راتاں نے تو لیلۃ القدر کی رات میں تلاش کر، وہ اگر تم مل بنے اس ایک رات کی عبادت یہ بھی 1000 مہینے نالوں افضل، 1000 مہینے جتنے نہیں، 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینے نالوں زیادہ ہے، 1000 مہینے کے کتنے سال بن گئے؟ 83 سال، 83 سال میری عمر ہوں گے دے پہ ہو تقریباً 84-85 سال، ہوں 84-85 سال میں عبادت کر کے لے آؤں وہ ایک پاسے ہو جائے، بچپن تو نہیں نہ چاہیے، عبادت شروع کر دینا، آخر عبادت جائیے بالغ ہوں تو بات کو رکھی ہوئی، حساب کتاب سنا، اللہ اللہ ایک رات کی عبادت 83 سال تو افضل ہے، کتنی خوش نصیبی ہے اللہ تعالی کتنی نعمت ہے سارے واسطے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پہلی یہ قوم جو یہاں
انہاں دی عمر کسی دی 250 سال. ایک عورت آئی اللہ دے پیغمبر کو، اللہ دے پیغمبر میری اولاد بچپن فوت ہو گئی، میری اولاد بچپن فوت ہو گئی. کتنی کوئی 250 ہو کے فوت ہو جاتا بچہ میرا، کوئی 200 سال کا فوت ہو جاتا، کوئی 250 سال کا، کوئی 200 سال کا بچہ میرا فوت ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی. 950 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پریشان کہ میری امت جڑی ہے یہ عمر 40 سال کے پیچھے تو بڑھاپا آ جاتا ہے، کوئی 100 سال کا ہوگا تو کعبے میں زیارت ہوتا ہے، یہ عبادت کرے سے 100 سال عبادت کر لیتی، 150 سال کا ہو گئی عبادت کر لیتی، وہ 950 سال جن نے عبادت کی ہوگی. ان قیامت والے دہاڑے انہاں دا میری امت نال کے حساب انہاں دی نیکیاں زیادہ ہو سن، میری امت دی نیکیاں گھٹ ہو سن. پریشان ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو کیا یا میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں جڑی نعمت تیری امت واسطے رکھیاں نے نا وہ میں کسی امت نے نہیں آئی. تورات اللہ کی کتاب ہے یا کوئی نہ، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس سے عمل کرے سے ثواب مل سی. تلاوت کا ثواب کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کرسو کامی ثواب مل سی. تلاوت ایک حرف پڑھو تو 10 نیکی مل سی. رمضان شریف سے گھر کے بدلے 100 نیکی مل سی. انہوں نے یہ لیلۃ القدر کی رات والی نعمت نہیں ملی. روزے انہوں نے رکھے، روزے اصل رکھے. روزہ ایک ایسی چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دہاڑے خلوت کے اندر روزے رکھے، انہوں نے تورات میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دہاڑے خلوت روزے رکھے، انہوں نے انجیل ملی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30 دہاڑے غار حرا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی ہے. روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس اتارا. روزہ ہی بڑی نعمت ہے، روزہ بڑی نعمت ہے. یہ رات 27ویں رات اکثر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، لیکن پکی گل نہیں. فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن نازل کیتا لیلۃ القدر دی رات. میرے محبوب قدر کیڑی چیز نو آکھیا جاندا ہے؟ خیر من الف شہر. یہ او رات ہے، یہ او رات ہے، یہ عبادت 1000 مہینے نالوں افضل ہے. خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح. ملائک فرشتے نوں آکھیا جاندا ہے آسمان سے رات میں فرشتے نازل ہوندے نے. قیادت حضرت جبرائیل امین دی ہوندی ہے. جھنڈے لے کے آندے نے، تیرا میرا دروازے تے دستک دیندے نے. او مسلماناں، اللہ دے بندیا، اج سارا سال تو خدا دے دروازے تے دستک دیندا رہیا، سارا سال تو خدا کو منگدا رہیا. اج خدا پیادا تو میرے کو مانگ، آ میرے دروازے تے آ. ڈولی پھیلا کے مانگ تو صحیح، اپنا دامن پھیلا تو صحیح. لیکن اسی
غفلت کی نیند سے کئی خوش قسمت لوگ ہیں جو رات میں جاگ کے نفل پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کچھ جاگ اللہ فرشتے تیرے میرے دروازے سے پھر رہے ہیں کس ٹائم مگر تو بعد میں ہو جاتا ہے کام اور صبح طلوع فجر تک یا حتی مطلع الفجر سارے فرشتے آ گیا تے رب کو مانگ اے منگیے صحت مانگ رب کو ایمان مانگ رب کو روزی مانگ رب کو کئی شے مانگ جی پھر دل کرے اج منگا تو من تجھ دیندا خدا آ جاوے رب نے تیرا کام ہے منگنا تیرا کام ہے منگنا تے رب دا کام ہے دیونا خدا بلا رہے آ میرا دروازہ کھلا ہے آ اللہ تبارک و تعالی سبحان میں منگن کی توفیق عطا فرمائے اس رات میں خدا منگن کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوشش کرو روزے کی اہمیت سمجھ کے صحیح روزہ رکھو اللہ تبارک و تعالی مدد مانگے ما علینا الا البلاغ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین المداد پاک وقت واحد تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو ایمان دی حفاظت تمام مسلمانوں کی پریشانیوں سے شمار دے یا تمام مسلمانوں کی حفاظت اسلامی ممالک کی حفاظت یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان دلیل پار ہو رہے ہیں یا اللہ انہوں کی مدد فرما انہوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین کفر جتنے بھی مسلمانوں کو رد کر رہے ہیں یا اللہ اپنے قدرت کاملہ جناب یا اللہ ہدایت عطا فرما ہم کر ہدایت کامل نے تباہ و برباد کر یا رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فلسطین مسلمانوں کی حفاظت کشمیر سے مسلمانوں کی حفاظت جتنے بھی یا اللہ پوری زمین سے مسلمان اسرائیل یا اللہ تمام مسلمانوں کی عزت و علوم اور نافرمان تمام ایمان فلا کام لاتا ہے تمام مسلمانوں کی ایمان جسمانی جاری ہوگا آج سے ساری باریں آنے سے کام لاتا ہے یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین سارے تمام روحانی بیماریاں دور فرما دے یا اللہ جسمانی بیماریاں دور وہ ایمانی عطا فرما تو روحانی عطا فرما یا رب العالمین تو راض ہے یا اللہ سب تمام سکیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا رب العالمین قرآن پاک پر رمضان کے شان توفیق عطا فرما سارے بچوں کو قرآن پاک حافظ قاری عالم کا عمل بنا یا رب العالمین سارے بچوں سارے وفادار بنا خدمت گزار بنا یا رب العالمین یا رب العالمین سارے سنت بنا سارے واسطے جان صدقہ جاریہ بنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اللہ ماہ رمضان میں روزے رکھے جویں بھی رکھیں یا اللہ تیرے محبوب نے نقل کے کیتے یا اللہ تو اپنے محبوب سب کے ساتھ روزے میں رسول مقبول سنا جتنی آسانیاں رہ گئی تو معاف فرما یا اللہ تو معاف فرما دے کمی کوتاہی معاف فرما دے یا رب العالمین قرآن پاک کی تلاوت نماز تراویح یا اللہ قرآن پاک میں پڑھیا سنیا یا اللہ پڑھنا مقبول ہمیشہ واسطے یا اللہ قرآن جناب ساتھ محبت عطا فرما قرآن جناب ساتھ اللہ قائم فرما دے یا رب العالمین قرآن کی بات فرما دے یا رب العالمین ادھی کی دفعہ فرما دے یا رب العالمین تو خالق کو بچا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین برحمتہ